السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ منگل کے روز کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ منگل کے روز کچھ واقعات رونما ہوئے اور ہمیں منگل کے دن کیا کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ منگل کے روز 7 شخصیات کو شہید کیا گیا، جن میں سے پہلی شخصیت حضرت جرجیس علیہ السلام ہے، اور دوسری شخصیت جن کو منگل کے روز شہید کیا گیا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جو آپ علیہ السلام کا بڑا ادب و احترام کیا کرتا تھا۔ ہوتا یوں ہے کہ اس بادشاہ نے ایک عورت سے نکاح کیا، ایک شادی کی۔ اس عورت کا پہلا خاوند چھٹ چکا تھا یا ختم ہو گیا تھا، یعنی انتقال کر گیا تھا۔ پہلے خاوند سے اس کے پاس ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کو بھی وہ عورت محل میں لے آئی۔ زندگی اچھے سے گزر رہی تھی، تو جب وہ بیٹی اس عورت کی جوان ہو جاتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میں اپنے شوہر یعنی بادشاہ کے ساتھ اپنی بیٹی جو پہلے شوہر سے تھی، سوچتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دوں، کیونکہ یہ اگر کہیں اور شادی کر لے گا تو یہ زمین جائیداد، یہ بادشاہت کسی اور خاندان میں چلی جائے گی۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ یہ زمین جائیداد، یہ بادشاہت اپنے ہی خاندان میں رہے۔ ایک دن اس عورت نے، بادشاہ کی ملکہ نے، اپنی بیٹی کو بن سنور کر اچھے کپڑے پہنا کر بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ بادشاہ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے منع فرما دیا کہ تیرے لیے یہ حرام ہے، کیونکہ جو تیری بیوی ہے یہ اس کی بیٹی ہے، لہٰذا تیرے لیے یہ بھی حرام ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ مجھ سے، میرے نطفے سے نہیں ہے، لہٰذا میں تو نکاح کر سکتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو بات سمجھائی، بادشاہ مان گیا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس بات سے اس کی بیوی نے اتفاق نہ کیا۔ وہ طرح طرح کی تدبیریں سوچنے لگی اور آپ کو قتل کرنے کے آمادے پر کھڑی ہو گئی کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے قتل کیا جائے، منصوبے بنانے لگی۔ ایک دن بادشاہ کے پاس اس عورت نے، اس ملکہ نے اپنی بیٹی کو خوب بناؤ سنگار کرا کے اور شراب لے کر اس بادشاہ کے پاس بھیجا۔ بادشاہ کو شراب پلائی اور پھر خود بھی چلی گئی اور یہ کہا کہ بتائیں، اتنی حسین و جمیل میری بیٹی ہے اور یحییٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو بادشاہ غصے میں آتا ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیتا ہے۔ الغرض حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، جس دن آپ کی شہادت ہوئی وہ دن بھی منگل کا دن تھا۔ چنانچہ آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگتے ہیں، الہی ان لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کس جرم میں قتل کیا؟ باری تعالیٰ نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نہ تو کوئی جرم کیا ہے اور نہ ہی اس کا کبھی ارادہ کیا، لہٰذا لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کرنے میں قتل ہونا لازمی ہے۔ اور اسی روز یعنی منگل کے روز حضرت سیدنا منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ کو 15 دن تک جیل میں رکھا گیا۔ تو حضرت شبلی علیہ الرحمہ نے ان کے پاس آئے اور پوچھا، ہے منصور، فرمایا محبت کیا ہے؟ عرض کیا محبت کیا؟ فرمایا محبت کا سوال آج نہ کرو، کل کرنا۔ جب کل کا دن آ گیا تو سپاہیوں نے ان کو جیل کی کوٹری سے نکالا، ان کو سولی پہ چڑھایا۔ تو اس وقت حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے آگے سے گزرے تو انہوں نے پکارا کہ اے شبلی، محبت کا ابتدائی دور جلنا ہے، یعنی محبت میں جلنا ہے، اور آخری دور جو ہے قتل ہونا ہے۔
تو یہ واقعہ بھی منگل کے روز پیش آیا۔ ان واقعات کو خود بھی یاد رکھیں اور اپنے احباب کو بھی سنائیں، اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ باتیں شیئر کریں۔ ہم موبائل پہ طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں دیکھتے ہیں، دنیاوی کام سیکھتے ہیں۔ اگر ہم دین کا کام سیکھیں گے، دین کی باتیں سیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں معلومات بھی خوب زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔